بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ریاض کھوکر فاطمہ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے 7E ٹیکس کے حوالے سے۔ بہت سارے ہمارے ناظرین کسٹمر ہم سے سوال کر رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو ویڈیو بنا کے شیئر کر دیں تاکہ آپ کو ایک ویڈیو کے اندر ساری انفارمیشن مل سکے۔ یہ ٹیکس ہے کیا، یہ کن کن لوگوں پہ فالو ہونے جا رہا ہے اور کتنی پراپرٹی پہ لگے گا، اس ویڈیو کے اندر ساری آپ کو انشاءاللہ انفارمیشن مل جائے گی۔ اور بہت ساری جو ریومرز چل رہے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ پراپرٹی بڑھ گئی اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو ٹیکس کو سمجھیں۔ یہ کوئی بہت بڑی گیم نہیں ہے، یہ ٹیکس 80% لوگوں پہ فالو ہی نہیں کرتا، تو میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں جو سب سے پہلے ٹیکس جس طرح چل رہا تھا، اگر آپ پراپرٹی کوئی بائی کرتے ہیں تب بھی آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، اگر آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں تب بھی آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، یہ اسی طرح سیم آ گیا نمبر 1۔ نمبر 2 ہم بات کر لیتے ہیں گین ٹیکس کی۔ پہلے یہ تھا کہ پراپرٹی آپ بائی کرتے ہیں دین بھی آپ ٹیکس پے کرتے ہیں گورنمنٹ کو، اس کے بعد اگر آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں 6 سال سے پہلے تب بھی آپ گین ٹیکس گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں۔ تیسرے پوائنٹ پہ ہم آ جاتے ہیں کہ اگر آپ پراپرٹی بائی کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کو سیل آؤٹ آپ نہیں کرتے، اس پہ 1% ٹیکس ہے، لیکن اس کے بھی آگے بہت ساری چیزیں ہیں، وہ کن لوگوں پہ فالو ہوتا ہے اور کن لوگوں پہ نہیں، اور ویڈیو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے۔ یہ 1% آپ نے سوچ کے اپنے آپ پہ یہ لاگو نہیں کر لینا، کافی لوگ اس ریڈار میں نہیں آتے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ 25 ملین سے نیچے اگر آپ کی یہ پراپرٹی ہے تو اس پہ بھی یہ آپ کا ٹیکس فالو نہیں کرتا۔ 25 ملین اباؤ ہے اس پہ فالو کرتا، وہ بھی FBR ویلیو کے مطابق۔ اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں، آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، مین چیز اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ آپ پہ لگتا ہے اور کس پہ نہیں لگتا۔ موسٹلی 80% یہ لوگوں پہ فالو ہی نہیں کرتا، اس کی وجہ میں آپ کو لاسٹ پہ بتا دوں گا۔ اس کے بعد 25 ملین والی آپ کو پوائنٹ کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ FBR ویلیو کی۔ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کی ویلیو سے FBR ویلیو DC ویلیو جس کو کہتے ہیں وہ کم ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک 2 کروڑ کی جو فیئر مارکیٹ کی ویلیو کی ایک چیز ہے تو اس کی DC ویلیو ہوتی ہے تقریباً 70 یا 75 لاکھ روپے یا میکسیمم 1 کروڑ پہ۔ تو اس کو بھی آپ نے سمجھا، آپ کا جو ٹیکس لگے گا وہ DC ویلیو کے حساب سے اور FBR ویلیو سے چارجیبل ہوگا۔ اس کے بعد جو اس میں فیڈرل امپلائز جو لوگ ہیں ان کے پاس اگر کوئی پلاٹ ہے اس پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی گھر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، وہ چاہے جتنی مالیت کا بھی ہے، اس پہ بھی آپ کا کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی کمرشل آفس یا شاپ ہے اس پہ بھی آپ کا ٹیکس یہ لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ کی کوئی فیکٹری ہے اس پہ بھی آپ کا ٹیکس یہ لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم پنجاب کی زرخیز بات کر لیں، جو زمینوں کی بات کر لیں، اگر آپ یہ کوئی بھی آپ کی پراپرٹی ہے جس کا آپ انکم ریٹرن میں آپ شو کیا ہوا، آپ اس کا ٹیکس پے کرتے ہیں، اس پہ بھی آپ کا یہ ٹیکس بالکل لاگو نہیں ہوتا۔ تو بہت ساری پراپرٹی تو ویسے بھی لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں، جو پاکستانی عوام ہے، آپ کو ہر چیز پہ ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں، کس چیز پہ ہم ٹیکس پے نہیں کر رہے، تو موسٹلی لوگوں نے ریٹرن میں شو کیا ہوا ہے تو وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ اب یہ جو 7E ہے نا، یہ اصل میں ان لوگوں کو فالو زیادہ لگے گا جو کہ پراپرٹی اربوں روپے کی پڑی ہے، جو کہ وہ یوٹیلائز بھی نہیں کر رہے، جیسے اوپن پڑی ہے۔ جیسے میں ایگزامپل میں دے دیتا ہوں کہ بلیوری میں ایک کمرشل پڑا ہوا جس کا 2-4 ارب روپے 10 ارب روپے قیمت ہے، اور وہ پوش ایریا میں اندر ہے جہاں پہ آپ بلڈنگ بنا کے بہت سارے لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں، لیکن وہ اس طرح ہی ان کو رکھا ہوا ہے کہ پرائس بڑھ رہی ہے لیکن وہ کسی کے کام نہیں آ رہا۔ اس پہ یہ ٹیکس لگنا بھی چاہیے اور لگ رہا ہے۔ یہ ان لوگوں پہ زیادہ تر فالو ہو رہا ہے جو کہ پیسے کو زمین کے نیچے دبایا ہوا ہے، جو کہ مارکیٹ میں اگر وہ آئے گا تو بہت سارے لوگوں کو روزگار چلے گا۔ یہ تو ایک آگی پاکستان ٹیکس کے حوالے سے ایک اچھی بات ہے۔ دوسرے دیکھا جائے تو میں گورنمنٹ سے ایک اپیل کروں گا کہ کم از کم آپ جس فیلڈ میں بھی کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ریلیکسیبل کیا کریں، کیونکہ لوگ آج کل جتنے بھی ہیں وہ بہت پاکستانی پریشان، اور جو انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں ان کو بھی کوئی شورٹی ملے، سیفٹی ملے۔ ہم پراپرٹی سے وابستہ ہیں، ہمارے بھی ناظرین کسٹمر بہت سارے وہ جو پریشان ہوتے ہیں کہ ہم پیسہ پاکستان میں کس طرح لگائیں۔ ہمیں آپ مطمئن تو کر لیتے ہیں، اس سال آپ مطمئن کریں گے، اگلے سال ہو سکتا ہے کوئی اور نیا ٹیکس آ جائے، کوئی نئی چیز آ جائے، تو لوگ اس سے کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو آپ کوئی ایسی پالیسی بنایا کریں جو کہ جس میں گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو، اور جو لوگ پاکستان پہ ٹرسٹ کر کے جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں جو پیسہ لگاتے ہیں ان کو بھی کوئی سیفٹی ملے، ان کو بھی گورنمنٹ کوئی عزت دے، رسپیکٹ دے، ان کی سیفٹی رکھی جائے تاکہ وہ پاکستان میں زیادہ انویسٹمنٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ اگر کوئی چیز کی سمجھ نہ، نیچے آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔